أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، بے حیائی کے خاتمے اور سد باب کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت سورت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت میں یہ احکام معمولی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری احکام ہیں۔ پھر 4 قوانین شروع کیے۔ پہلا قانون، مجرم ہے، جرم کیا ہے، بدکاری میں پکڑا گیا ہے تو ان پر سزا جاری کریں اور لوگوں کے سامنے جاری کریں تاکہ مجرموں کو ان کے کیے کی سزا، دیگر لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ دوسرا قانون، یہ بدکاری یہ ایمان والوں پر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، بدکاروں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، غلط عقیدے والوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، جبکہ بدکار وہ نہ عقیدے کو دیکھتا ہے نہ بدکاری کو دیکھتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ بھی تعلق اس نے قائم کیا ہوتا ہے۔ تیسرا قانون کہ اگر کوئی کسی پاک دامن کو بدنام کرے، ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری کی جائے اور اسے 80 کوڑوں کی سزا وہ دی جائے۔ چوتھا قانون کہ اگر میاں بیوی کے درمیان یہ بے اعتمادی پیدا ہو، شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے، تو قرآن نے پھر اس کے لیے مستقل قانون، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ یہ عام لوگوں کے رشتے سے الگ ہوتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد، مسلمانوں کے معاشرے کی بنیاد اسی سے قائم ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ حکم یہ الگ ذکر کیا، ورنہ یہ بھی اسی پہلے حکم میں شامل تھا کہ کوئی اگر کسی پاک دامن کو بدنام کرے، لیکن یہ مستقل حکم
لعان کی شکل میں یہ ذکر کیا گیا کہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک یہ جو 16 آیات ہیں، تو ان 16 آیات میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی برات اور ان کی صفائی وہ ذکر کی جاتی ہے۔ یہ کل ہم نے گزشتہ درس میں ہم نے تفصیلاً وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ جو بخاری میں منقول ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، یہاں پہ مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان آیات میں ام المومنین عائشہ، یہ ان کی برات اور ان کا مقام یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے کل ہم نے ذکر کیا تھا ابن الاسیر سے کہ اگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں اور کوئی بات ہو بھی نہیں، صرف یہ واقعہ ہو، صرف یہ واقعہ افک، تو یہ ان کی فضیلت کے لیے اور ان کے بلند مرتبے کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ وجہ یہ کہ قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا ہے جو تا قیامت یہ پڑھا جائے گا۔ اسی لیے مفسرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اسی آیت کے تحت کہ استدل بہ الفقہاء علی ان قاذفها، فقہاء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ پر بدکاری کا الزام لگانے والا یقتل، اسے قتل کیا جائے گا، لتکذیبہ لنص القرآن، کیونکہ وہ قرآن کے نص کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان آیات کے بعد بھی اسی لیے امام مالک وہ کہتے تھے فمن رماہا فقد خالف القرآن، جو کوئی عائشہ کو بدنام کرے تو وہ قرآن کا مخالف ہے، اور جو قرآن کا مخالف ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ امام نووی وہ کہتے ہیں شرح مسلم میں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس تہمت سے وہ پاک ہیں، اور ان کی برات اور ان کی پاکیزگی یہ قرآن کی قطعیت سے یہ ثابت ہے۔ فلو تشکک فیہا انسان، تو اگر کوئی شخص اب بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی میں شک کرتا ہے، صار کافرا مرتدا باجماع المسلمین، تو وہ کافر مرتد ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اتفقت الامت علی کفر قاذفہا، کہ امت ایسے شخص کے کہ جو ام المومنین عائشہ کو بدنام کرتا ہے تو اس کے کفر پر امت متفق ہے۔ اور ابن کثیر نے بھی یہاں پہ یہی اجماع ذکر کیا ہے، وقد اجمع العلماء رحمهم اللہ قاطبۃ علی ان من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذکر فی هذه الآیہ فإنه کافر۔ علماء کا یقینی طور پر یہ اجماع ہے کہ جو شخص وہ ام المومنین عائشہ کو گالی دیتا ہے، اس پر کیچڑ اچھالتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ آیت صراحتاً یہ نازل ہوئی ہے، فإنه کافر، تو وہ کافر ہے، لأنه معاند للقرآن، کیونکہ یہ شخص یہ قرآن کا دشمن ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی جو امہات المومنین ہیں تو علماء کے ان میں دو اقوال ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اصحہما، یہ ان دونوں اقوال میں صحیح تر قول یہ ہے کہ وہ بھی اسی حکم کے تحت وہ داخل ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے تو وہ بہت بلند مقام ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ قرآن مجید ہمیں یہ بہت سارے ایسے باطل پرستوں ان کا بطلان ہم پہ واضح کرتا ہے
کہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برملا وہ چوکوں میں انہیں گالیاں دیتے ہیں، کہ ان میں اور بظاہر اپنے آپ پر اسلام کا لیبل جو ہے وہ لگایا ہے، تو یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم پر ان کا کفر جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام یہ اللہ نے ہم پر یہ ان کا مقام واضح کرنے کی وجہ سے ان کا کفر ہم پر واضح کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے یہ انہی گالیوں کی وجہ سے اور حضرت عمر کا مقام جو ہمیں معلوم ہے، تو بہت سارے لوگوں کا کفر وہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے سے ہمیں ان کا باطل ہونا وہ ہمیں معلوم ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ بے شک وہ لوگ جاؤوا بالافک، کہ جو آئے بالافک جھوٹ کے ساتھ، کہ جو جھوٹ کے ساتھ آئے، یعنی انہوں نے وہ تہمت لگائی، اور پہلے ہی لفظ میں یہ قرآن مجید نے اس تہمت پر جھوٹ کا لیبل جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ یہ سارا واقعہ جو منافقین نے پروپیگنڈا کیا ہے، تو یہ سارا کا سارا یہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک، کہ جو آئے جھوٹ کے ساتھ، عصبۃ منکم، یہ ایک گروہ ہے تم میں سے، یہ تم میں سے ایک گروہ ہے، کیونکہ منافقین پر بھی بظاہر اسلام کا لیبل وہ لگا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے قرآن مجید یہ اسے مسلمانوں میں ہی شمار کرتا ہے۔ عصبۃ منکم، اس میں بعض وہ مخلص صحابہ کرام وہ بھی شامل تھے، جبکہ منافقین بھی وہ مسلمانوں کی جماعت میں ہی وہ شامل تھے۔ اسی لیے بعض موقعوں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان منافقین کے قتل کی اجازت چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہ پھر لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کو تو انہوں نے قتل کیا ہے، مشرکین کو اور اپنے دشمنوں کو، اب وہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر رہا ہے، تو کل کو پھر لوگ یہ کہیں گے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو آئے جھوٹ کے ساتھ وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، گمان نہ کرو، خیال نہ کرو اس جھوٹ پر، لا تحسبوہ میں یہ ہا ضمیر اس افک کی طرف راجع ہے، گمان نہ کرو اس جھوٹ پر، اس بہتان پر، شر لکم، کہ یہ شر ہے تمہارے لیے، اس پر شر کا گمان یہ نہ کرو، یہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عجیب بات ہے، یہ ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر یہ الزام لگا ہے، ان پر تہمت لگی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ خیر ہے تمہارے لیے، یہ اسے شر خیال نہ کرو۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے، آپ لوگوں نے سورہ بقرہ 216 میں پڑھا ہے، وہاں پہ جب تدبیر منزل میں ہم دوسرا حکم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، بسا اوقات تم ایک کام کو شر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ تم ایک کام کو بہتر جانتے ہو وہ شر ہوتا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، گمان نہ کرو، خیال نہ کرو اس جھوٹ پر کہ یہ شر ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ تسہیل میں ابن جزئی وہ کہتے ہیں
کہ اگر یہ آیات یہ نازل نہ ہوئی ہوتی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی وہ کیسے ہوتی؟ اسی طرح ان آیات کے ذریعے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے کہ قرآن کی وحی ان کے حق میں وہ نازل ہوئی ہے، تو اس سے ان کا مقام یہ ظاہر ہوا ہے اور یہ واضح ہوا ہے، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح یہ آیات اگر یہ نازل نہ ہوئی ہوتی، یہ آیات اگر یہ نازل نہ ہوئی ہوتی تو یہ قانون ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یہ جو قانون ہے یہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اسی طرح پاک دامن لوگوں کے حق میں یہ جو آیات ہیں ایمان والوں کے حوالے سے، تو ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ چلتا؟ اسی طرح اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو ان آیات میں ان کے لیے زواجر ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، گمان نہ کرو اس جھوٹ پر کہ یہ شر ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، ما وہ بدلہ ہے، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، ما وہ بدلہ ہے، وہ سزا ہے، اکتسبا کہ جو اس نے کمایا ہے، من الاثم گناہ میں سے۔ یہ قرآن مجید باوجود اس کے کہ ایک شخص نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، لیکن قرآن مجید اور اللہ کتنی عدل و انصاف والی ذات ہے، کتنا عادل ہے، وہ عدل و انصاف وہ کرتا ہے کہ جس شخص کا جتنا جرم ہے تو اسے اسی جرم کے بقدر وہ سزا ملے گی۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ان میں سے، ما وہ سزا ہے، اکتسبا کہ جو اس نے کمایا ہے، من الاثم گناہ میں سے۔ لیکن جو اس جرم کا سرغنہ تھا اور جس نے ابتدا کی ہے، جو اس واقعے کے پھیلانے والا وہ بنا ہے، تو اب اس کے لیے بڑے عذاب کا۔ والذی تولی کبرہ، یہ اور وہ شخص، تولا کہ جس نے اٹھایا ہے، تولا کہ جو ذمہ دار بنا ہے، تولا کہ جو پھرا ہے، یعنی جو ذمہ دار بنا ہے، تولا کہ جس نے اٹھایا ہے، تحملا کبرہ، کبرہ میں یہ جو ہا ضمیر اسی افک کی طرف راجع ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جو ذمہ دار بنا ہے، کہ جس نے اٹھایا ہے، کبرہ اس جھوٹ کا بڑا حصہ۔ کبر تکبر کے لیے بھی آتا ہے، اور کبر کسی بھی چیز کے بڑے حصے کے لیے بھی آتا ہے، معظم۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جس نے اٹھایا ہے اس جھوٹ کا بڑا حصہ، یعنی جو اس کا سرغنہ تھا اور جس نے اس بہتان کا آغاز کیا تھا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ بڑا عذاب عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کمبخت کو وہ آخرت میں ملے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کے لیے دیگر لوگوں کی بنسبت اس کی جو سزا ہے تو وہ دو چند ہے، اور اس کی سزا وہ اوروں سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے، قابیل نے ناحق قتل کی بنیاد رکھی تھی، تو اسی لیے تا قیامت جتنے ناحق قتل وہ ہوں گے تو قابیل کا اس میں برابر حصہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، یہ لولا یہ یہاں پہ دراصل یہ ظن پہ داخل ہے۔ لولا اذ سمعتموہ،
کیوں نہیں جب تم لوگوں نے سنا اس جھوٹ کو، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، جی کیوں نہیں جب تم لوگوں نے سنا اس جھوٹ کو تو کیوں نہیں گمان کیا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات، تو کیوں گمان نہیں کیا ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، بے انفسہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں۔ یہاں پہ یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ اپنا نفس جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ وجہ یہ کہ تم اگر کسی مسلمان بہن بھائی کو بدنام کرتے ہو تو یہ ایسا ہے کہ جو تم اپنے داغ کو، اپنے دامن کو داغدار کر رہے ہو۔ بے انفسہم یعنی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، لولا کیوں نہیں، یہ اس سمعتموہ ہو کہ جب تم نے سنا اس جھوٹ کو، یہ تو لولا کا جو مدخول ہے تو وہ ظنہ ہے، اسی طرح آگے بھی آ جائے گا، وہاں پہ لولا کا مدخول وہ قلتم ہوگا، تو یہاں پہ لولا کا مدخول یہ ظنہ ہے۔ تو کیوں نہیں جب تم نے سنا اس جھوٹ کو تو کیوں نہیں گمان کیا ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، بے انفسہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں، خیرن نیکی کا، کہ تم نے اپنے آپ پر، تم نے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں نیکی کا گمان کیوں نہیں کیا، بجائے اس کے کہ تم بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور تم نے بھی اس چیز میں حصہ ڈالا اور اسے آگے پھیلایا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے بارے میں یہ کہتے، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، کہ اگر ایک عورت وہ عائشہ کی جگہ وہ ہوتی، اسی طرح ایک مرد صفوان ابن معطل کی جگہ اگر وہ ہوتا تو اس کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا۔ جب اپنے بارے میں وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صفوان ابن معطل کے بارے میں انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے متعلق ایک شخص وہ بدگمانی نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اسے یقین نہ ہو جائے۔ چاہیے یہ کہ جب تک تمہیں کسی شخص کے متعلق تمہیں یقین نہ ہو تو تب تک ایک مسلمان کے متعلق تم نے اچھا گمان جو ہے وہ رکھنا ہے۔ لیکن جب قرآن سے جہالت ہے، قرآن سے لا علمی ہے، تو آج پڑھے لکھے اچھے بھلے یہ سارے اس میں متاثر ہیں، اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اگر مثلا کسی شخص کی زبان سے چند کلمات ایسے نکل جائیں تو انسان ہے، ذلت لسان یہ ہو جاتی ہے، انسان کی زبان پھسل سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر کسی شخص کی زبان سے ایسے کلمات وہ نکل گئے تو اس کی وہ پوری زندگی جو ہے وہ برباد کر دی جاتی ہے، بلکہ اسی وقت اس کی موت اور زندگی کا وہ فیصلہ وہ کر دیا جاتا ہے۔ چاہیے یہ تمہارے متعلق اگر تمہاری زبان سے ایسے کلمات وہ نکل جائیں تو تم اپنے بارے میں کیا خیال کیا گمان کرو گے۔ لیکن نہ تو اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس ملک میں لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، ورنہ یہ معاشرہ یہ اتنے زوال کا شکار یہ نہ ہوتا۔ وقالو یہ بھی اسی لولا کے نیچے داخل ہے، یہ لولا قالو، یہ اور کیوں ان لوگوں نے نہیں کہا، ان ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے کیوں انہوں نے نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ ظاہر جھوٹ ہے، یہ تو بالکل سراسر ظاہر جھوٹ ہے، کیوں انہوں نے نہیں کہا ھذا افک مبین۔ ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ وہ تھوڑے بہت وہ تردد میں وہ واقع ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چیز صراحتاً اسے جھوٹ کہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ حضرت صفوان ابن معطل ان کی سواری پر وہ بیٹھی، وہ آ رہی ہیں اور بالکل دن چڑھے، دوپہر کا وقت ہے، پورا لشکر جو ہے ان کی آمد کو وہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو اگر کسی شک کا کوئی معاملہ ہوتا یا اگر کوئی شبہ ہوتا تو یہ اتنا دن چڑھے اور اسی طرح دن کی روشنی میں یہ نہ ہوتا، نہ ہی وہ دونوں سب لوگوں کے سامنے وہ اتنا ظاہر باہر وہ آ رہے ہوتے۔ یہ معاملہ اگر یہ چھپا ہوا ہوتا تو یہ چھپا ہی رہتا، لیکن ان لوگوں نے اتنا خیال نہیں کیا یہ اور ان پر ایک تہمت لگائی اور ان پر ایک الزام لگایا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائی یہ لوگ اس جھوٹ پر، اس جھوٹی تہمت پر، اس بہتان پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فاذ لم یاتوا بالشہداء، پس جب وہ نہیں لائے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے قانون میں، یہ اسلامی قانون کی نظر میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے گواہ جو ہے وہ پیش نہیں کیے تو پھر قانونی سزا کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے، امام قرطبی وہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم جب قانون لعان ہم ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک شریعت کا ایک قاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ یہ احکام یہ ظاہر پر ہی مرتب ہوتے ہیں، حقیقت یہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، لیکن دنیا میں ہم ظاہر پر ہی یہ قانون کا نفاذ وہ کریں گے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص وہ دلیل کے پیش کرنے سے وہ عاجز ہوتا ہے، یعنی دلیل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے الزام میں وہ سچا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے حکم میں اور ظاہراً جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اگر وہ الزام لگائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں وہ سچا ہوگا، لیکن دنیا میں یہ قانون کا اعتبار اسی ظاہر پر ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لیے اگر تم نے کسی شخص کو کسی غیر یہ اخلاقی فعل میں تم نے دیکھا بھی ہے، لیکن تم قرآن کا یہ قانون یہ یاد رکھو، اسی لیے جب قرآن کا یہ قانون تمہیں یاد ہوگا تو تم یا تو خاموشی اختیار کرو گے، اور یا مثلاً کہ اگر تم ان کے بارے میں کوئی شکایت بھی لگاتے ہو تو ایسے الفاظ کا چناؤ اور استعمال کرو گے کہ تاکہ جھوٹے ہونے کہ تاکہ تم پر پھر وہ سزا کا اطلاق وہ تم پہ نہ ہو سکے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے یہ لوگ اس جھوٹ پر، اس بہتان پر 4 گواہوں کو، فاذ لم یاتوا بالشہداء، پس اگر نہیں لائے، پس جب نہیں لائے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا، یہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یہ دنیا میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تمہیں توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، فوراً جو ہے وہ تمہیں نہیں پکڑتا، اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ انسان کو معاف کر دے۔ تو یہ لمسکم فیما افضتم فیہ، یہ اسی لو شرطیہ کا جواب ہے۔ لمسکم فیما افضتم فیہ، تو ضرور بضرور پہنچتا تمہیں، فیما افضتم فیہ، بسبب اس کے، افضتم فیہ کہ تم مشغول ہوئے ہو اس میں، اور وہ کیا ہے؟ اس جھوٹ کو پھیلانے میں، اس پروپیگنڈے کا حصہ بننے میں۔ لمسکم، تو ضرور بضرور پہنچتا تمہیں، فیما افضتم فیہ، بسبب اس کے کہ تم داخل ہوئے ہو اس میں، بسبب اس کے کہ تم مشغول ہوئے ہو اس میں، عذاب عظیم، یہ اسی لمسہ، مسہ کا فاعل ہے،
تو ضرور بضرور پہنچتا تمہیں بڑا عذاب، تمہیں بڑا عذاب جو ہے وہ پہنچتا۔ یہ بڑا عذاب تمہیں دنیا میں کب پہنچتا؟ تو یہ اسی وقت کا تذکرہ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ استلقونہ بألسنتکم، یہ تلقی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کو اخذ کرنا، نقل کرنا۔ کہ استلقونہ بألسنتکم، جب تم لوگ نقل کر رہے تھے کہ اس جھوٹ کو، جب تم لوگ نقل کر رہے تھے اس بہتان کو، تلقی جب تم لوگ حاصل کر رہے تھے کہ اس جھوٹ کو، اس بہتان کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں سے، جب ایک یہ بات کر رہا تھا تو تم نے کان لگایا تھا اسے، پھر دوسرے نے، پھر اس نے آگے پہنچایا، اور اسی طرح یہ بات یہ پھیل گئی۔ جب تم لوگ حاصل کر رہے تھے اس جھوٹ کو، جب تم لوگ اخذ کر رہے تھے اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور کہہ رہے تھے تم اپنے منہ سے، ما وہ بات، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، کہ نہیں تھا تمہارے لیے، کہ نہیں ہے تمہارے پاس، بھی اس پر علم، کوئی دلیل، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل وہ نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم گمان کر رہے تھے اس پر، ہینن کہ یہ معمولی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک عظیم، بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ چلو یہ معمولی بات ہے، یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے متعلق یہ بات کرنا یہ کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حالانکہ اللہ کے ہاں وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، جی 7 وہ ہلاکت والی چیزوں سے بچو۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی اسے موبقات، ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے پیغمبر وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو ان میں ایک شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار ٹھہرانا، جادو ہے، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد کے وقت پیٹھ پھیرنا، بزدلی کی وجہ سے بھاگ جانا، اور 7ویں نمبر پہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنا۔ تو یہ پاک دامن لوگوں کو بدنام کرنا، پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنا، رسول اللہ نے اسے موبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں میں اسے قرار دیا ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم گمان کر رہے تھے اس پر کہ یہ معمولی ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور حالانکہ وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں، یہاں پہ یہ لولا یہ قلتم پر داخل ہے، وَلَوْلَا، اور کیوں نہیں، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے سنا اس جھوٹ کو تو تم نے کیوں نہیں کہا، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ما يكون لنا، کہ زیبا نہیں ہمارے لیے، مناسب نہیں ہمارے لیے، ان نتکلم، کہ یہ ہم منہ سے بات نکالیں، بہذا یہ باتیں، کہ ہم منہ سے نکالیں، بہذا یہ باتیں، نتکلم تکلم کریں، منہ سے بات نکالیں، بہذا یہ باتیں، سبحانکا، یہ پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہتان۔ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں خود اللہ کے پیغمبر نے غیبت اور بہتان کی یہ تعریف کی ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا اور مسلمان بہن کا تذکرہ یہ ایسی صفت کے ساتھ کرو کہ جسے وہ برا جانتا ہے۔ صحابی نے پوچھا
کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ اگر وہ برا کام وہ اس میں نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے. یہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو اور تم پیٹھ پیچھے اس کے پیچھے وہ بات کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے. بہتان اصل میں جس طرح سورۃ البقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، فَبُہِتَ الَّذِي بُہِتَ، بہتا اصل میں حیران ہونے کو کہتے ہیں، جس طرح وہاں پہ ہم نے معنی کیا تھا. تو حیران ہوا وہ کافر. بہتان کو بھی بہتان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس سے ایک شخص وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ ان تعودوا، اصل میں لئلا تعودوا ہے، یہ عربی کلام میں اس طرح آتا ہے. تو بعض وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لئلا یہ محذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کراہیت ان تعودوا، لیکن لئلا تعودوا، لئلا جو ہے یہ آسان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم نہ لوٹو لمثلہ، کہ اس بات جیسی بات کی طرف، لمثلہ اس جھوٹ جیسی بات کی طرف، اس کی مثل کی طرف بھی، ابداً ہرگز، کبھی بھی، ہمیشہ، یعنی تم اس جیسی باتوں کی طرف تم نہ لوٹو. یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے جی. اسی لیے کل ہم نے ان آیات سے وہ اصول، وہ ہم نے 11 اصول وہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ صرف یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تہمت لگانے کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ ان جیسی باتوں کی طرف بھی یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ان کی طرف بھی نہ لوٹو. جب تم حضرت عثمان کے دامن کو داغدار کرتے ہو، تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو داغدار کرتے ہو، کہ ان پر بیت المال میں خیانت کرنے کا الزام لگاتے ہو، اسی طرح دیگر الزامات جو ہے وہ لگاتے ہو، تو کیا یہ اس میں شامل نہیں ہے؟ اس کی مثل یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اسی وجہ سے ابو زرعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو زرعہ ہلال ابن سعد ہے، بلال ابن سعد ہے. ابو زرعہ المتوفى 264 ہجری، بلال ابن سعد ہے جی. ابو زرعہ، حدیث کی کتابوں میں ہمارے پاس 2 ابو زرعہ جو ہے وہ آتے ہیں. ابو زرعہ رازی عبید اللہ ابن عبد الکریم، یہ وہ بلال ابن سعد نہیں ہے. یہ ابو زرعہ رازی، جب آپ صحیح بخاری کا مطالعہ یا دیگر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں جو صحابہ کرام کے قریب ابو زرعہ آتا ہے تو وہ تابعی ہے. جیسے ابو ہریرہ کا شاگرد وہ ابو زرعہ دمشقی ہے، وہ تابعی ہے، بلال ابن سعد المتوفى 117 ہجری. جبکہ دوسرے ابو زرعہ جو ہیں وہ رازی ہیں، ابو زرعہ الرازی، عبید اللہ ابن عبد الکریم المتوفى 264 ہجری. یہ ان کا قول یہ الکفایہ میں، الکفایہ فی علم الروایہ میں، یہ اور العواصم من القواسم میں یہ ابن العربی نے، اور الکفایہ میں خطیب بغدادی نے یہ ان کا قول ذکر کیا ہے کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک شخص، اذا رأیت الرجل، جب تمہیں ایک شخص کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، تو جان لو کہ یہ شخص یہ زندیق ہے. زندیق کہ جو اسلام کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کر رہا ہے.
بظاہر منافقت کا لبادہ اس نے اوڑا ہے اور اصل میں ہے زندیق کہ جو اسلام کی جڑیں جو ہے وہ کاٹنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندیق کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لأن الرسول عندنا حق، کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہ ہمارے نزدیک حق ہیں، والقرآن حق، قرآن ہمارے نزدیک حق ہے۔ یہ دو ہمارے دین کے ستون ہیں، قرآن اور حدیث، پیغمبر اور قرآن۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن اور سنت انہی صحابہ کرام نے پہنچائے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، لیکن صحابہ کرام کے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کی جو سند ہے اسے کمزور کر دیں، اسے ختم کر دیں۔ جب دین کی سند تمہاری کمزور ہوگی تو پھر تم قرآن اور سنت کو وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج جو لوگ وہ صحابہ کرام کے پیچھے بھونکتے ہیں تو یاد رکھیں یہ قرآن اور حدیث کو بدنام کرنے کی ان کا یہ منصوبہ ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ یہ ان تعودوا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایسے اساتذہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں دی ہے کہ جو یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اگر کوئی ان پر کیچڑ اچھالتا ہے تو وہ انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں۔ یہ ایسے اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام اور دین کی بنیاد کو وہ کھوکھلا کرنا چاہتا ہے اور ان پر وہ لعن طعن کرتا ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ صحابہ کرام جی ان کی حفاظت کی طرف، ان کی عصمت تو نہیں کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی حفاظت یہ اور ان کا دفاع کرتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پر وہ کرتے ہیں۔ یہ امت میں جو علماء وہ امامت کے ساتھ اور اسی طرح وہ علماء کے جو شہرت کے ساتھ مشہور ہیں اور امت میں ان کا ایک نام ہے، تو کوئی اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرتا ہے، کوئی اگر دیگر ائمہ کو بدنام کرتا ہے، یا اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بدنام کرتا ہے، ابن قیم کو بدنام کرتا ہے، یا آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے شاہ ولی اللہ کے زمانے میں عرب میں جو عالم گزرے تھے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، بعض لوگ انہیں بھی بدنام کرتے ہیں اس ملک میں، جن لوگوں کے شرک اور بدعت کے عقیدے ہیں تو وہ انہیں بھی بدنام کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، حالانکہ اس کا اپنا نام محمد ہے، وہاب جو ہے اس کے باپ کا نام ہے عبد الوہاب، لیکن محمدی اسے اس لیے نہیں کہتے کہ پھر وہاں پہ محمد کا نام آتا ہے، تو حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ وہابی اسے کہا تو وہاب یہ اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ مثلا جن لوگوں پر یہ توحید برا لگتا ہے اور شرک کی مذمت ان پر بری لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہابی بات کرتا ہوں، میں وہابی، مطلب یہ کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف نسبت میں وہابی جو ہے یہ بات کرتا ہوں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف یہ ان کی پوری جماعت ہی صرف اسی بات پہ وہ بنی ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ان کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ بندہ ہر حق کا دفاع کرے اور باطل کی تردید کرے۔ خواہ وہ ختم نبوت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو قادیانی کی تردید وہ سامنے آئے، کوئی اگر منکر حدیث ہے تو انکار حدیث کی تردید کی جائے، ڈنکے کی چوٹ پر کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی حق پرست علماء کو بدنام کرتا ہے تو حق پرست علماء ان کا دفاع کیا جائے۔ کوئی اگر ائمہ، صحابہ، پیغمبر انہیں بدنام کرتا ہے، وجہ اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ لیکن بعض لوگ وہ آج کے دور میں مشائخ پرستی میں وہ مبتلا ہیں، یہ تو لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو جو ہے یہ
خدا کا درجہ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یاد رکھیں جی، آپ کے اور امت کے جتنے علماء ہیں جی، اگر ان سے کوئی بات وہ قرآن اور سنت کے خلاف و منقول ہو تو ٹھیک ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی شخصیات سے پھر ایسا بھی متاثر نہیں ہے کہ انہوں نے اگر مثلا کوئی بات وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی کہی ہو تو ہم اسے بھی تسلیم کریں۔ بہت ساری باتیں لیکن ان کا احترام اپنی جگہ پر وہ قائم رہے گا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اور بعض نے تو آج اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ بالکل یہ پیغمبر سے زیادہ جو ہے وہ انہیں مانتے ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اگر کسی سے پوچھو کہ مردوں کے سننے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو قرآن سے کوئی دلیل نہیں، جی ہمارے مشائخ جو ہے وہ اس کے قائل ہیں۔ جی اسی طرح وسیلہ بالذات پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں شخص کے وسیلے سے، جی ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو لوگوں نے اپنے مشائخ کو بالکل پیغمبر کے درجے پہ وہ فائز کر دیا ہے۔ جب بندہ قرآن اور سنت کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسی مصیبت میں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ ان تعودوا کہ تم نہ لوٹو ان جیسی باتوں کی طرف، اس جیسے جھوٹ کی طرف، ابداً ہرگز، کبھی بھی، ہمیشہ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، ویبین اللہ لکم الآیات، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہیں اپنے احکام، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ جی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون کہ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیل جائے، تشیع کہ چرچا ہو، کہ پھیل جائے، الفاحشۃ بے حیائی، بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آج کے دور کی قرآن نے اس ایک آیت میں وہ پوری عکاسی جو ہے وہ کر دی ہے کہ آج ہم جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس دور میں ایسی کتابیں، ایسے میگزینز، ایسے رسالے، اور چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو ایسی ایسی چیزیں، ایسی ویڈیوز وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، کہ اس کا چرچا ہو، تو قرآن نے ان کا انجام اور ان کی سزا ذکر کی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اسی طرح یہ ایسے ڈیزائنز، ایسے فیشن نت نئے وہ آئے دن وہ آتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگوں کی حقیقت وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ ان باتوں کے ذریعے ایمان والوں میں بے حیائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، تو اس کا جواب وہ بھی محذوف ہے، تو ضرور بضرور وہ تم رسوا ہو جاتے اور تم ذلیل ہو جاتے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کی، یا اسی طرح وہ تمہیں فوراً عذاب دے دیتا۔ مختلف جوابات مفسرین ذکر کرتے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت تو تم رسوا ہو جاتے، اسی طرح وہ تمہیں فوراً عذاب دیتا، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ رؤوف، وہ نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو آئے بالافک کی جھوٹ کے ساتھ، بہتان کے ساتھ، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ تم گمان نہ کرو اس پر کہ یہ برا ہے تمہارے لیے،
بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، ما وہ بدلہ ہے، وہ سزا ہے کہ جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولا کبرہ کہ جس نے اٹھایا، کہ جو ذمہ دار بنا، کبرہ اس جھوٹ کے بڑے حصے کا، یعنی وہی سرغنہ ہے، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، لولا کیوں نہیں، اس سمعتموہ جب تم لوگوں نے سنا اس جھوٹ کو، تو کیوں گمان نہیں کیا، المؤمنون ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں، خیرن نیکی کا، انہوں نے نیکی کا گمان اور خیال کیوں نہیں کیا، کہ کیا تم اپنے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہو، وقالو اور کیوں انہوں نے نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح جھوٹ ہے اور صریح بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کیوں نہیں لائے وہ اس بہتان پر، اس جھوٹ پر، 4 گواہوں کو، فاذ لم یاتوا بالشہداء پس جب وہ نہیں لائے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون تو بے شک، تو فاولئک تو یہ لوگ، عند اللہ اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، یعنی پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے قانون کی روشنی میں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لمسکم تو ضرور بضرور پہنچتا تمہیں، ضرور بضرور چھوتا تمہیں، فیما بسبب اس کے، افس تم فیہ کہ تم داخل ہوئے ہو، فیہ اس جھوٹ میں، اور تم مشغول ہوئے ہو اس جھوٹ میں، عذاب عظیم تو پہنچتا تمہیں بڑا عذاب، استلقونہ جب تم لوگ نقل کر رہے تھے اس جھوٹ کو، حاصل کر رہے تھے اس جھوٹ کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ یہ اپنے منہ سے، ما وہ بات، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ کہ نہیں ہے تمہارے پاس، بھی اس پر، علم کوئی دلیل، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم گمان کر رہے تھے اس پر، ہینن کی یہ معمولی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، ولولا اور کیوں نہیں، اس سمعتموہ جب تم نے سنا اس جھوٹ کو، تو کیوں نہیں کہا تم نے، ما یکون لنا کہ نہیں مناسب ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان نتکلم کہ ہم منہ سے بات نکالیں، بہذا یہ باتیں، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ، ھذا بہتان عظیم یہ تو بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ تم نہ لوٹو اس جیسی باتوں کی طرف، ابداً ہمیشہ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، اور بیان کرتا ہے اللہ کھول کھول کر تمہارے لیے الآیات احکام، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، بے شک وہ لوگ یحبون کہ جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا اور لوگوں میں کہ جو ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، اور بے شک اللہ وہ نرمی کرنے والا اور مہربان ہے، تو ضرور بضرور تم رسوا ہو جاتے اور اللہ تمہیں فوراً عذاب دیتا، لیکن یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔